بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قمر عباس نقوی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ذرا بھٹو صاحب کے بارے میں بات ہو جائے کہ ان کا کردار پاکستان کے لیے سود مند تھا یا الٹیمیٹلی نقصان دہ ثابت ہوا۔ تو یہ میں اپنے جو کچھ میں نے دیکھا اور پڑھا اس کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بھٹو صاحب کا کردار بڑا معنی خیز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ پارٹیشن کے فوراً بعد یہ انڈیا میں اپنی جائیداد کلیم کرتے رہے آبائی بامبے میں، یہ کہہ کے کہ میں بھی انڈین نیشنل ہوں، لیکن وہ نیشنلٹی ان کی قبول ہوئی یا نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ پاکستان آ گئے اور پاکستان میں ان کو کسی کرتا دھرتا نے ایوب خان کے حوالے کیا کہ بھئی اس بندے کو بھی آپ اپنی وزارت میں شامل کریں۔ وہ وزارت میں شامل ہو گئے اور شروع میں یہ وزیر معدنیات اور پیٹرولیم کچھ اس قسم کا ان کے پاس وزارت تھی، تو بڑے پاپولر عوام میں بڑی آؤ بھگت ان کی قدر ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد بوگھرا صاحب جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے، کسی وجہ سے وہ کیبنٹ سے نکل گئے، تو یہ وزیر خارجہ بن گئے۔ جب یہ وزیر خارجہ بن گئے تو انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل ایرینا میں ان کو بات ادھر ادھر کرنی پڑتی تھی، بڑا ایکسپوجر ہوتا، تو انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان میں کشمیر کے لیے انہوں نے 1962 میں جب انڈیا جنگ لڑ رہا تھا چائنا کے خلاف، تو اس وقت انہوں نے چائنا کے خلاف جنگ میں پاکستان ایوب خان کو یہ مشورہ دیتے رہے کہ ہمیں کشمیر پر چڑھ دوڑنا چاہیے اور اس وقت موقع ہے کشمیر سے انڈیا کو نکالنے کا۔ لیکن ایوب خان کسی مصلحت کی وجہ سے، اچھی مصلحت تھی یا بری تھی مجھے نہیں پتا، کسی اور کا دباؤ قبول کر رہے تھے یا اپنی مرضی سے، انہوں نے ان کی مشورے کو مناسب نہیں سمجھا اور اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اب اس کے بعد یہ اپنے کام تو کرتے رہے، 62 کے بعد 63 بھی ہوا، 64 بھی ہوا۔ اس دوران انہوں نے چند ایک جرنیلوں سے مل کے پروگرام یہ بنایا کہ کچھ بندے انفلٹریٹ کریں انڈیا میں، انڈین ہیلڈ کشمیر میں، اور کچھ ایک فورس جو ہے وہ پاکستان سے ادھر سے اٹیک کرے اخنور کی طرف۔ وہ انہوں نے عملی جامہ پہنانے کی پوری تیاری کر لی، اور اس کا محرک یہ بنا کہ کشمیر میں ایک حضرت بل کی درگاہ پر سے موئے مبارک چوری ہو گئے، اور اس کے لیے ادھر بڑی انریسٹ تھی، دنگے فساد اور انریسٹ بڑی ایک انتہا قسم کی۔ تو اس کو انہوں نے سمجھا کہ ہم اپنے بندے انفلٹریٹ کرتے ہیں، وہاں کی پاپولیشن ہمارا ساتھ دے گی اور ہم ادھر سے بھی ایک انیشیٹو لیتے ہیں تو ہمیں کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت بل کی درگاہ سے یہ موئے مبارک دوبارہ بازیاب ہو گئے، مل گئے، اور وہ شورش جو تھی وہ دب گئی۔ شورش کے دبنے کا نتیجہ اور کچھ ہو نہ ہو، ہمارے بزرگ مہر عقل مندوں کو یہ چاہیے تھا
کہ اگر اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں، تو آپ اپنی اسٹریٹجی بھی تبدیل کریں۔ انہوں نے اسٹریٹجی تبدیل نہیں کی، اور بدلے ہوئے حالات میں بھی انہوں نے بندے انفلٹریٹ کیے، اور کشمیر میں ایک فوج اپنی جنرل اختر ملک کی سربراہی میں اخنور کے دروازے پر جا دستخط دینے شروع ہو گئی۔ تو ان کو جب کشمیر جاتا نظر آیا، اچھا ہوا یہ کہ جتنے بندے انہوں نے بھیجے اندر انفلٹریٹ کیے، وہ زیادہ تر کشمیری ہی تھے اپنی فوج میں۔ ان کو بیچاروں کو انہوں نے ایک ایک کو پکڑ کے واپس کیا پاکستان میں، اور وہ بھی ذلیل و خوار کر کے۔ تو یہاں پر جو انڈیا نے دیکھا کہ کشمیر تو ابھی سرے پر چڑھنے لگا ہے، تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے کشمیر میں سیالکوٹ اور لاہور کا محاذ کھول دیا، اور ان کو راتوں رات پتہ چلا کہ جی ادھر سے وہ تو وزیر آباد تک پہنچنے کا ہے، اور ادھر سے لاہور بھی تھریٹنڈ ہے۔ تو ان ساری چیز کو بچانے کے لیے ان کو یہی فوج جو کہ اخنور پر دستخط دے رہی تھی، اس کو واپس بلانا پڑا۔ اب اس میں بھٹو صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے، یا انٹرنیشنل کسی کہتے ہیں امریکہ، پتہ نہیں صحیح یا غلط، کہ انہوں نے ایشورٹی دی کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر پر حرکت نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ بارڈر ہے۔ یہ کشمیر جو ہے، اس میں یہ سیز فائر لائن ہے، اور اس سیز فائر لائن کے متعلق آپ جو بھی کارروائی کریں گے، اس میں یا وہ کر لے انڈیا یا ہم کر لیں، کوئی ایک دوسرے کی پوچھ پرچھ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایکشن کر کے یہ علاقہ کچھ لے لیں یا وہ لے لیں، تو اس میں کوئی پوچھ پرچھ نہیں ہوگی۔ یہ تو سیل فائر لائن ہے، اس کی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے، اور یہ جس کا جو داؤ لگے لگا لے۔ تو انہوں نے اس خیال سے کہ وہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر نہیں چھیڑے گا، اٹیک کر دیا۔ اٹیک کرنے کے بعد جب مطلب پنجابی کہتے ہیں کہ دانے مک گئے، تو جب دونوں طرف کے دانے مک گئے تو سیز فائر ہو گیا۔ سیز فائر کے نتیجے میں پھر کوسیجن صاحب جو رشیا کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے تاشقند میں ایک میٹنگ بلائی کہ دونوں آ جاؤ اور آپ کے آپس میں آپ کا معاہدہ کرا دیتے ہیں۔ تاشقند میں ایوب صاحب کے ساتھ بھٹو بھی گئے بطور وزیر خارجہ۔ اب یہ بات عقل کو سماتی نہیں کہ وزیر خارجہ ساتھ ہو، اور جس کے ذمے یہ بات لگی ہو کہ اس نے اپنی پروپوزلز ہمارے حق میں جو جاتی ہوں، اور انڈیا کے کاؤنٹر پارٹ والے کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو اپنی ٹرمز پہ تھوڑا سا منوانا اور کچھ اپنی بات منوانا، یہ حق ہوتا ہے جب دونوں طرف کی میٹنگ ہو رہی ہو۔ تو جب ایک کنسنسس پیدا ہو جائے دونوں فریقین کا، تو پھر ڈرافٹ فائنل کیا جاتا ہے، اور پھر جا کے وہ ڈرافٹ دونوں پارٹیوں کے سربراہوں کو ان کے اپنے اپنے ڈپٹیز پیش کرتے ہیں کہ سر یہ ہم نے شرائط طے کر لی ہیں، آپ ان پر دستخط کرتے ہیں، وی ہیو اگریڈ آن دس۔ اب وہ دستخط تو ہو گئے، واپس آئے۔ ایوب خان کو بڑا قلق تھا اس چیز کا کہ یہ مطلب ہے خام خواہ کی ایک جنگ میں پاکستان کو الجھایا گیا۔ تو انہوں نے بھٹو کی تھوڑی سرزنش کی، بھٹو نے آگے سے کچھ جواب دیا ہوگا، تو
وہ جواب سے مطمئن ہونے کی بجائے ایوب خان صاحب نے ان کو کان سے پکڑ کے کیبنٹ سے نکال دیا۔ اب جب کیبنٹ سے نکل گئے تو انہوں نے باہر نکل کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی، PPP، پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو بھٹو صاحب نے پولیٹیکل پارٹی بنانے کے بعد لائحہ عمل یہ تیار کیا کہ ایوب خان کو گندا کیا جائے کسی طرح بھی۔ تو انہوں نے پروپیگنڈا یہ شروع کیا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاشقند میں کیا ہوا، کشمیر بیچ دیا، یہ ہے وہ ہے، اندر کی ہڈن باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ حالانکہ اگر آپ تاشقند معاہدہ پڑھیں تو اس میں کوئی ایسی ڈیروگیٹری بات نہیں ہے جو کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو۔ صرف یہی تھا کہ فوجیں واپس چلی جائیں اپنی اپنی جگہ پر، اور ایک افہام و تفہیم سے سارا کچھ کیا جائے، تو کوئی فردر ایسکیلیشن نہ کی جائے۔ اس کے سوائے اس تاشقند معاہدے میں اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے پبلک کو یہ دماغ خراب کرنے کی کوشش کی کہ میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا، ہر تیسری، اور ایسٹ پاکستان میں بھی جا کے یہی رونا روتے تھے کہ ایوب نے ملک بیچ دیا، کشمیر بیچ دیا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ کشمیر تو انہوں نے بیچا یا نہیں بیچا، بعد میں انہوں نے خود بیچ دیا، اور اس وقت حالات یہ بنے کہ 65 کی جنگ کے بعد جب 66 میں شیخ مجیب نے اپنے 6 نکات پیش کیے، تو ان 6 نکات کا مقصد ورچولی ایسٹ پاکستان کی علیحدگی ہی تھا۔ تو اس کو بطور علیحدگی کی تحریک کے ہی گنا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا۔ اب بھٹو صاحب نے آنا جانا ادھر کرتے رہے، اور شیخ مجیب کے ساتھ ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن اندر خانے جو کچھ بھی ہے وہ باہر کے حالات سے نظر آتا ہے کہ یہ ان دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ادھر انہوں نے بندہ کھڑا نہیں کرنا، ادھر اس نے بندے نہیں کھڑے کرنے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب الیکشن ہو گئے تو شیخ صاحب نے اپنی انتہا کر دی، ایسٹ پاکستان کے اوپر اپنے فرمودات جاری کرنے شروع کر دیے۔ روز ایک نہ ایک فرمان جاری ہوتا، آج یہ کرو، کل وہ کرو۔ ہماری جو آرمی چھوٹی موٹی ادھر تھی اس کا ناطقہ بند کر کے رکھا، کوئی چیز چھاونی میں نہیں آئے گی، کوئی چیز چھاونی سے نہیں جائے گی۔ تو ہم لوگ جو PIA کو آپریٹ کرتے تھے، ہم ادھر سے وہ جو امپریسڈ بنتا تھا ہمارا، اس سے ہم لوگوں کو تنخواہیں ملتی تھی، راشن ہمارا ادھر سے C-130 لے کے جاتا تھا پوری فوج کا، تو پیسہ بھی ادھر سے اسٹیٹ بینک ہماری بینکوں کو نہیں دیتا تھا، تو پیسہ بھی ادھر ہی سے جاتا تھا فلائٹوں پہ۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے جب جنگ لگ گئی، اس نے باضابطہ طور پر وہ اپنا ایسٹ پاکستان کا محاذ کھول دیا، تو وہ ایک بیچاری چھوٹی سی فوج تھی، اسکیٹرڈ آل اوور ایسٹ پاکستان، یعنی کسی جگہ کنسنٹریٹڈ تو تھی نہیں، تو وہ جدھر جدھر بھی تھی انڈیا والے اس کو پیس میل ٹارگٹ کے طور پر لیتے گئے، حتیٰ کہ نوبت یہاں پہنچی کہ ڈھاکہ کولیپس ہونے کے نزدیک۔ تو ایسٹ پاکستان سے سیز فائر کرانے کے لیے پولینڈ نے ایک
قرارداد پیش کی سیکیورٹی کونسل میں. وہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد بجائے اس کے کہ بھٹو صاحب اس کو ہاں کرتے، انہوں نے وہ قرارداد ہی پھاڑ دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے قرارداد کیوں پھاڑی؟ اس قرارداد کا اثر ہونا کیا تھا؟ کوئی عقل مند یہ بلیو کرے گا کہ جب انڈیا میدان میں ایک جنگ جیت رہا ہے تو وہ اتنا پاگل ہے کہ ٹیبل پہ ہار دے؟ اس نے اس کاغذ کے پرزے کو وہ پھاڑ کے رکھ دیتا، ہمیں پھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو انہوں نے پھاڑ دیا اور پھاڑ کے پھر واپس آ گئے. اور یہاں آ کے میں آپ کو بتاؤں کہ یحییٰ تھوڑا سا ایک قسم کا سیدھا انسان تھا، اور اسٹیٹ قسم کا فوجی جو ہوتا ہے اس کو پولیٹیکل رگمارول نہیں آتے تھے. لیکن بھٹو بڑا شاطر آدمی تھا. اس نے ان کو پتہ نہیں اپنے شیشے میں کہیں ڈالا. ایوب خان کی نظر میں یہ راندہ درگاہ تھا، لیکن جب یحییٰ کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو اس نے اس کو اپنا ہی دست راست بنا لیا. یہ نہیں پتہ تھا کہ اسی کے ہاتھوں ذلیل ہو جائے گا اور پھر بھگتے گا بھی. تو اس کو یعنی شکست بھی اسی کو فیس کرنی پڑی. یہ ان بھٹو صاحب کا کردار تھا ان دنوں. اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے. ایک دن میں شیخ مجیب کے اوپر سیکیورٹی پر بیٹھا تھا، تو اس سے میں نے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ تو پرائم منسٹر بن رہے تھے، تو آپ نے یہ سارا کھیل کیوں کھیلا؟ تو کہتے ہیں ہم نہیں بنتا آپ کا پرائم منسٹر، آپ بناؤ بھٹو صاحب کو، آپ کو ویسے ہی امریکن ایجنٹ پسند ہے. یہ اس کی بات میرے ذہن میں ابھی تک ہے کہ میں نہیں بنتا آپ کا پرائم منسٹر، آپ کو بھٹو صاحب کو بناؤ، آپ کو ویسے بھی امریکی ایجنٹ پسند ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بھٹو صاحب کے متعلق اس کا کیا خیال تھا اور یہاں ہماری قوم اس کے متعلق کیا سوچتی ہے. اور وہ آج تک کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. کتنے بھٹو مارو گے، گھر گھر سے بھٹو نکلے گا. یہ اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ پی 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 فورن سپانسرڈ پارٹی ہے، جس طرح کہ نون لیگ ہے، اور ان کی پروٹیکشن اس لیول پر ہوتی ہے کہ ضیاء الحق ان کو توڑنے کی لاکھ کوشش کر چکا، 11 سال گزار دیے لیکن نہیں توڑ سکا. شکریہ، خدا حافظ. میری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں کائنڈلی اسے پروموٹ کیجیے گا.